اور مسرت کے اور غم کے ملے جلے جذبات میں یہاں حاضری دے رہا ہوں۔ مسرت اس بات کی کہ الحمدللہ شہید اسلام حضرت مولانا خالد محمود سومرو قدس اللہ تعالی سرہ کے لگائے ہوئے اس چمن میں تقریباً 20 سال کے بعد مجھے حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور غم اس بات کا کہ آج ایسے موقع پر آنا ہوا جب وہ اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کے آگے بے شمار زندگیاں۔ تو ایک شعر میں نے کہا تھا کبھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شعر یہ، وہ جان کیا جو نہ ہو خرچ تیرے رستے میں، وہ جان کیا جو نہ ہو خرچ تیرے رستے میں، جو تیرے در پہ نہ بہہ جائے وہ لہو کیا ہے۔ وہ جان کیا جو نہ ہو خرچ تیرے رستے میں، جو تیرے در پہ نہ بہہ جائے وہ لہو کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جان بھی ایسی دی اور لہو بھی ایسا دیا جو جانوں کی جان اور جو لہو کا لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا۔ افسوس ہے کہ ان کی شہادت کو آج 8 سال کے قریب شاید ہو رہے ہیں، لیکن دوسرے شہداء کی طرح ان کے قاتلوں کو ابھی تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ یہ ہمارے دور کا ایک المیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امن و امان بھی عطا فرمائے، اور جو وطن کی خاطر، اسلام کی خاطر جو اپنی جانیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے قاتلوں کو اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت رات بہت ہو چکی ہے، 12 بج چکے ہیں، آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے، اس لیے میں آپ حضرات کو بہت زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ آواز کہیں باہر بھی جا رہی ہے، پتہ نہیں گھروں میں لوگ آواز کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو رہے ہوں۔ لیکن میں مختصر سی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں مدرسے کا تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ افسوس ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ مدرسوں پر، مدارس پر تنقید تو بہت کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی تنقید کسی نظام کو اچھی طرح سمجھ کر کی جائے تو وہ اس نظام کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے، وہ تعمیری تنقید ہوتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے ادارے ترقی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بکثرت مدرسوں پر جو تنقید کی جاتی ہے وہ ان کو دیکھے بغیر، ان کے نظام کو سمجھے بغیر اور ان کے حالات سے باخبر ہوئے بغیر کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ
دین کی ان تعلیم گاہوں کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہو، اس کے سوا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج میں مختصراً آپ کو مدرسے کا تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے لحاظ سے اس کے معنی ہے پڑھنے پڑھانے کی جگہ، وہ جگہ جہاں تعلیم دی جائے اور تعلیم حاصل کی جائے، اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ وہ تعلیم، جب یہ مدرسہ سب سے پہلا جو شروع ہوا وہ حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے چبوترے پر شروع فرمایا۔ اصحاب صفہ وہ پہلا مدرسہ تھا جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما، مجھے بھیجا ہی گیا ہے تعلیم دینے کے لیے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اب معلم بھی کون ہے؟ جس کو لکھنا نہیں آتا، جس کو پڑھنا نہیں آتا، جو امی ہے، امی وہ نقطہ دان عالم۔ یہ آدمی تو تھا بڑا غیر معقول فیضی، لیکن اس نے یہ دو شعر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ امی و نقطہ دان عالم، امی و نقطہ دان عالم، بے سایہ سایہ بار عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے اس امی نے یہ مدرسہ قائم فرمایا صفے پر۔ اس میں کوئی کتاب تھی جو پڑھی جاتی ہو، کوئی کریکولم تھا، کوئی نصاب تھا؟ کوئی نصاب نہیں، کوئی کتاب نہیں، صرف ایک شخصیت ہے، خاتم الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کہ بس اسے دیکھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ، اس کی ادائیں دیکھتے جاؤ، اس کا چہرے مبارک دیکھتے جاؤ، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے جاؤ، اس کا کھانا پینا دیکھتے جاؤ، اور علم حاصل کرتے جاؤ۔ تو کسی کو دیکھ کر رہنا نماز تھی ان کی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی ان کی، ان صحابہ کرام۔ وہاں سے یہ مدرسہ شروع ہوا تھا صفہ سے۔ وہاں پر بھی کیا صورتحال تھی کہ ایسے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے ساری دنیا کو تج کر، دنیا کو ٹھوکر مار کر صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خاطر ساری دنیا کو ٹھکرا کر صفے کے چبوترے پر آ پڑے تھے۔ بس اوقات کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقے اٹھاتے تھے، فاقہ کشی کرتے تے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے کنارے اس طرح لیٹا ہوتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے تقریباً بے ہوش ہوتا تھا، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے لیٹ جاتا تھا، اور کبھی کبھی یہاں تک نوبت آ جاتی تھی کہ اندیشہ ہوتا تھا کہ مجھے بھوک کی وجہ سے کہیں موت نہ آ جائے، تو میں کسی صحابی جو نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے تھے ان سے ان کے ساتھ لگ جاتا تھا کہ میں پوچھتا تھا بھائی وہ آیت ذرا مجھے پڑھا دیجئے، قرآن کریم کی کون سی آیت؟ حالانکہ وہ آیت مجھے آتی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ تھوڑی دور میں ان کے ساتھ چلوں گا تو شاید ان کو میری حالت پر رحم آ جائے اور مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے لے جائے۔ یہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے 5374 احادیث روایت کی، ایک اصحاب صفہ میں سے ایک آدمی۔ یہ کیوں یہاں پر آ کر پڑ گئے تھے؟ بظاہر تو لکھنے پڑھنے کا رواج بھی رفتہ رفتہ عرب میں ہو رہا تھا۔ قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی ابھی قاری صاحب نے پڑھی، علمہ بالقلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ قلم کا ذکر
پہلی وحی میں آ گیا تھا، لہذا پڑھنا لکھنا شروع ہو گیا تھا، اور علوم بھی دنیا کے اندر جو دنیا کے علوم تھے وہ پڑھائے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی آبزرویٹریز قائم تھی، رصدگاہیں قائم تھی، بڑے بڑے ادارے قائم تھے، مگر یہ اصحاب صفہ ان سب کو چھوڑ کر آ کر یہاں آ پڑے تھے۔ کیوں؟ اس لیے آ پڑے تھے کہ اور دنیا کی سارے علوم و فنون یا ساری یونیورسٹیاں جو کچھ سکھاتی تھی، جو علم دیتی تھی، وہ جا کر قبر کے کنارے ختم ہو جاتا تھا۔ سارے علوم، آپ چاہے وہ ریاضی ہو، چاہے وہ جیومیٹری ہو، چاہے جغرافیہ ہو، چاہے سائنس ہو، کچھ بھی ہو، جتنے علوم ہیں ان کی انتہا جا کر کہاں ہوتی ہے؟ قبر پر۔ بس قبر تک کے حالات سے آپ کو واقف کرتے تھے۔ قبر کے اندر جانے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر دوسری زندگی جب آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا، اس کے بارے میں نہ کوئی سائنس آپ کو بتاتی ہے، نہ کوئی جغرافیہ آپ کو بتاتا ہے، نہ کوئی ریاضی آپ کو بتاتی ہے، نہ کوئی اور زبان آپ کو بتاتا ہے۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو پھر صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سوا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے، اور قبر میں جانے کا کوئی وقت متعین ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی سائنس بتا سکتی ہے کہ کب تک تم زندہ رہو گے اور کب قبر کے کنارے سے پہنچ جاؤ گے؟ کوئی سائنس بیان نہیں کر سکتی۔ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے پورے انسانوں کا، وہ چاہے دہریہ کیوں نہ ہو، خدا کو بھی نہ مانتا ہو، لیکن موت کو تو مانتا ہے، اور اس بات کو بھی مانتا ہے کہ اس موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو عجیب معاملہ ہے کہ جس زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اس کے لیے تو ساری محنتیں ہیں، اس کے لیے ساری تگ و دو ہے، اس کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہے، اس کے لیے سارے علوم و فنون ہیں، لیکن جب لوگ اٹھا کر ہمیں لے جاتے ہیں قبر میں، اور قبر میں جا کر ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور بزبان حال مردہ یہ کہتا ہے کہ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ یہ بات جو ہے سب سے پہلے مدرسے نے، اس مدرسے نے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، لیکن ساتھ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے سب سے پہلے ہمیں دعا یہ سکھائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھی دیجیے اور آخرت بھی اچھی دیجیے۔ تو اس لیے دنیا کو اچھا بنانا یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ یہ فرمایا تھا کہ اعمل لدنیا کا بقدر بقائک فیہا واعمل لآخرتی کا بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ یہ تعلیم دی تھی آپ نے۔ چنانچہ بعد میں جب مدرسہ آگے بڑھا تو اس میں دوسرے علوم و فنون بھی آ گئے، اس میں طب بھی آ گئی، اس میں سائنس بھی آ گئی، اس میں فلکیات بھی آ گئی، اس میں فلسفہ بھی آ گیا، سبھی کچھ آ گیا، لیکن وہ سب جتنے علوم تھے وہ خاطب تھے علوم نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اور یہ مدرسہ کا لفظ سب سے زیادہ جو مشہور ہوا وہ اندلس میں ہوا، اسپین میں، اور وہاں یورپ کے بڑے بڑے شہزادے تعلیم پانے کے لیے وہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ میں آج بھی میں گیا ہوں غرناطہ، اسپین کا جو مشہور شہر ہے غرناطہ، تاریخی شہر، تو میں ویسے ہی وہاں اچانک چلا گیا تھا،
تو وہاں پر جیل قدمی ہم کر رہے تھے تو دیکھا ایک بڑی عمارت ہے شاندار، اس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں، محراب انداز کے کمرے ہیں. تو اس پر اسپینش یعنی رومن رسم الخط میں لکھا ہوا تھا مدرجہ. معلوم ہوا کہ یہ مدرسہ تھا، اور یہ وہ مدرسہ تھا کہ جس کی پورے یورپ میں شہرت تھی. شہزادے اور شہزادیاں وہاں آ کر پڑھا کرتے تھے. تو لیکن اس طرح پڑھتے تھے کہ جو سائنس پڑھ رہا ہے اس کا حلیہ بھی وہی ہے، اس کے ادائیں بھی وہی ہیں، اور جو حدیث پڑھ رہا ہے اس کی بھی ادائیں وہی ہیں. دیکھنے میں کوئی فرق نہیں لگتا. ایک محدث اور ایک انسان. آپ علامہ ابن عربی کو دیکھ لو محدث، اور ابن خلدون کو دیکھ لو مورخ، اور ابو ریحان بیرونی کو دیکھ لو فلکیات کا ماہر، ابو علی بن سینا کو دیکھ لو طب کا ماہر. لیکن اگر ان کی تصویریں آپ کے سامنے لگا دی جائیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ کون عالم ہے کون طبیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی تعلیم ان کی بچپن سے ان کو تربیت دی جاتی تھی کہ وہ دین کو اپنے اندر اپنائیں، اور اس کی وجہ سے چاہے کسی بھی شعبے زندگی میں چلے جائیں، وہ نماز کے وہ پابند ہوتے تھے، روزے کے وہ پابند ہوتے تھے. مسائل کم از کم اتنے جتنا انسان کے لیے فرض عین ہے اتنے مسائل و احکام ان کو معلوم ہوتے تھے. ان کا حلیہ بھی ویسے ہی تھا جیسا، اور ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کی ثقافت سب ایک جیسے. ہمارے آگے انگریز بر صغیر میں، اور اس نے آ کر اس کی جو یعنی آج انگریز بن کر لوگ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں، اس شخص کی، اس قوم کی، یعنی اس قوم کی گھٹیا پن کی انتہا یہ تھی کہ وہ ہندوستانیوں کو، ہندوستان کے باشندوں کو، سب کو وہ جانور سمجھتا ہے. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم یورپ کے اور برطانیہ کے شہریوں کا ہندوستان کے شہریوں سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ سارے ہندوستانیوں میں گندے جانور نظر آتے ہیں. تو وہ سارے ہندوستانیوں کو گندا جانور سمجھتا تھا. اس نے آ کر نظام تعلیم بدلا، اس نے آ کر مدرسے کو فنا کرنے کی کوشش کی. اور یہ جو دستار فضیلت آپ کو ابھی طلبہ کو پہنائی گئی ہے نا، اتنا بڑا اعزاز ہے یہ کہ امامہ، یہ سنت ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ امامہ علم و فضل کی نشانی، یہ امامہ تقدس کی نشانی، یہ امامہ اتباع سنت کی نشانی، یہ امامہ تہذیب اور ثقافت کی نشانی. انگریز نے آ کر کیا کیا کہ یہ امامہ جو مسلمانوں کا، علماء کا ایک امتیاز تھا، حکمرانوں کا تھا، حکمران بھی امامہ پہنتے تھے اور لباس بھی ان کا ہوتا تھا، یہ اس نے امامہ اور یہ شاہی لباس اور علماء کا لباس خانساؤں کو بنایا، ذلیل چپراسوں کو بنایا، دربانوں کو بنایا، تاکہ اس لباس کی عزت دلوں سے ختم کی جائے، اس کا اکرام دلوں سے ختم کیا جائے. تو جب تعلیم بدلی اور جو قرآن و سنت کی تعلیم تھی، جو قرآن کریم کی تفسیر کی تعلیم تھی، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم تھی، جس کے ایک ایک راوی کی چٹا ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کی تحقیق اور تفتیش کا جو انداز ہے وہ پورا پڑھایا جاتا تھا، وہ سب ختم کر دیا. اور ایک چھوٹی سی سا مضمون رہ گیا، اسلامیات. اس اسلامیات سے نہ فرض عین باتوں کا علم ہوتا ہے، نہ اس سے پوری طرح اسلامی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، نہ اسلام کی تہذیب اور ثقافت کا پتہ چلتا ہے. سارے مضامین چھوڑ کر یہ کس لیے
تاکہ ان کے دل سے ایمان کا بیج مارا جائے۔ لارڈ میکالے کی جو تقریر دارالعوام میں تھی وہ آج چھپ گئی ہے، میں نے خود پڑھی ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اس قوم پر حکومت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اپنی نسل اور نسب کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو، مگر اپنی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے اور اپنی سمجھ کے اپنے تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے وہ انگریز ہے۔ اور انگریز بھی کوئی ایسے انگریز پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بہت بڑے سائنسدان ہو جائیں اور وہ ان سے آگے بڑھ جائیں۔ ایسے انگریز پیدا کرنا چاہتا تھا جو کلر کی کریں، جو ان کلرز بن کے رہیں۔ اکبر علی آبادی کہتے تھے مرحوم کہ کر کلر کی کھا ڈبل روٹی خودی سے پھول گیا۔ تو سارا نظام اس لیے بنا دیا کہ ہمارے کام دفتروں میں کام کرنے کے لیے کلرز ہمیں مل جائیں اور اسلامی علوم کا بیج مارنے کی کوشش۔ تو اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے ان حضرات پر جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ اسلام کو بھول جائیں گے، اسلام کی تعلیمات بھول جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک انار کے درخت کے نیچے دو آدمی بیٹھ گئے، ایک استاد اور ایک شاگرد، اور دونوں کا نام محمود، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود۔ کیوں بیٹھ گئے؟ کہ یہ تو دین کا بیج مارنا چاہتے ہیں، دین کے علوم کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر دین کی شمع روشن کریں گے۔ ہم پر معاش کے دروازے بند کر دیے گئے، ہمیں فاقوں کا شکار بنا دیا جائے، ہم موٹا جھوٹا پہن لیں گے اور ہم فاقے اٹھا لیں گے، لیکن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم گرنے نہیں دیں گے۔ تو وہاں دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر ان حضرات نے یہ بیڑا اٹھا لیا۔ کون سے بیڑا اٹھانے والے؟ مولانا محمد قاسم نانواتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، کون؟ جنہوں نے پہلے انگریز کے خلاف جنگ لڑی شاملی کے محاذ پر اور اپنی چھوٹی سی حکومت بھی قائم کر لی، اور وہاں پر نقارہ بھیجا کرتا تھا کہ حکم اللہ کا، قانون اللہ کا اور حکم رحمت اللہ کا۔ رحمت اللہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی رحمت اللہ کرانے کے اندر وہ ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر دی تھی انگریزوں کے مقابلے کے لیے، لیکن جب اس میں ناکامی ہو گئی تو کہا کم از کم اپنے ہم دین کو تو محفوظ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور اس طرح کیا کہ روکھا سوکھا کھا گئے، موٹا چھوٹا پہن لیا، فاقے اٹھا لیے، مگر اس دین کو اور اس علم کو پکڑ کر بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا یہ دقیانوسی ہیں، یہ رجعت پسند ہے، یہ سوئی گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانے والے ہیں۔ سارے تانے برداشت کر لیے، کہا جو یہ تانے تو ہمارے گلے کا زیور ہے، انبیاء کرام کو بھی تانے دیے، تو یہ سارے تانے بھی کھا لیے، فاقے بھی سہ لیے، ایک پیسہ گورنمنٹ سے نہیں لیا، اور پورے ہندوستان کے اندر جال بچھا دیا مدارس۔ آج لوگ مدارس کے اوپر باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ذرا نظام کو جا کے دیکھو کس طرح کیا۔ ایک پیسہ، یہ ابھی مولانا وہ بتا رہے تھے اپنا سالانہ خرچہ، مولانا ناصر صاحب سالانہ خرچہ بتا رہے تھے، کوئی ذرا اس سے پوچھا آتا کہاں سے؟ یہ جو کروڑوں کا خرچہ بتا رہے تھے یہ آتا کہاں سے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب یہ دے نہیں پاتے، میں بھی نہیں دے سکتا۔ میرے دارالعلوم ہے، اس میں جتنا خرچہ بتا رہے ہیں اس سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے ماہانہ، اور لوگ پوچھتے بھائی کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم،
کروڑوں کا، ہمارے یہاں دارالعلوم میں تو کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ماہانہ ہے۔ تو دوسرے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم کہاں سے آتے، اور ایک پیسہ نصبیہ کہ حکومت سے نہیں لیتے، بلکہ اگر حکومت دے بھی تو لینے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ، لینے کو ہم تیار نہیں۔ کوئی اگر ہم پہ آفر کرے کہ بھائی تم اچھا کام کر رہے ہو، وہ تو بول تو اچھا کام تو ہی نہیں کرتے، لیکن اگر کر لے تو اور دے رہے ہمیں تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ ایک مرتبہ اعلان کر دیا تھا حکومت نے کہ 1 ارب روپیہ بجٹ میں مختص کیا جا رہا ہے مدارس کے لیے، تو ہمارے جو اکابر ہیں وفاق کے، حضرت مولانا حنیف جالندری تھا اور حضرت مولانا فضل الرحمان تھا، ان کا بیان آیا کہ بھئی کیوں دیا جا رہا ہے ہمیں؟ یہ دنیا میں یہ مثال واحد ہی ملے گی کہ کوئی دنیا میں یہ حکومت کہتی ہے کہ بھئی ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، وہ کہتا کیوں دیتے ہو ہمیں نہ دو، ہمیں دے رہا ہو، کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ واحد مثال ملے گی ان مدرسوں کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ قائم ہوا ہے کس کام کے لیے؟ کہ قبر میں جانے کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کی تیاری کریں۔ تو وہ تیاری کرنا کس طرح ہے کہ قرآن نے جو حکم دیا اس کو سمجھ لو، جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اس کو سمجھ لو اور اس کو پھیلا دو، اس پر عمل کرو، تو قبر تمہاری گلزار بن جائے گی، باغ بن جائے گی، اور آخرت تمہاری سدھر جائے گی۔ اس کام کے لیے بیٹھے ہیں یہ۔ اب کوئی تانے دیتا ہے تو دیا کرے کہ بھئی یہ زکوٰۃ پہ پل رہے ہیں، یہ خیرات پہ پل رہے ہیں، یہ صدقے پہ پل رہے ہیں، یہ جو ہے ان کے لباس جو ہے وہ زمانے کے مطابق نہیں ہے، ان کے لباس مطابق نہیں ہے زمانے کے، زمانہ کچھ اور طرف جا رہا ہے یا اور طرف جا رہے ہیں۔ ان کی پگڑی لوگوں کو نہیں بھاتی، ان کی داڑھی نہیں بھاتی، ان کا انداز و ادا نہیں بھاتا، اس واسطے کہ یہ اپنے ہاتھ میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رسی کو پکڑے ہوئے۔ دنیا کچھ کہتی ہے تو کہا کرے، ہم دنیا کے تابع نہیں ہیں، ہم دنیا کے تابع نہیں ہیں، اور زمانہ بات و نسازت تو بات زمانہ خطے والے مسلک سے ہم حامل ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کوئی ہمیں کیا کہتا ہے، لیکن ہمیں تو ایک ہی پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ وہی پرواہ ہمارے دلوں میں باقی رکھے، وہ یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو وہاں جا کر ہمیں یہ ذلت نہ ہو کہ تم نے مجھے چھوڑ کر میرے دشمنوں کو اپنا مائی باپ بنا لیا۔ تو بھائی اگر یہ مدرسے اس کام کے لیے بیٹھے تو کرنے دو ان کو بیچاروں، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں، یہ تم سے، میں تو یہ کہتا ہوں جو سندیں منظور ہوئی تھی نا، تو میں تو اس کا قائل نہیں تھا کہ صدریں منظور ہوں اور ان کی ایکویلنسی تلاش کی جائے۔ ارے تمہیں جو علم عطا ہو گیا اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں عطا کر دیا ہو اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، کوئی سند، کوئی ڈگری، کوئی اعزاز اس کے برابر نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے ذریعے ذرا بشرطے کے صحیح معنی میں علم دین حاصل کر دیا، اور وہ حاصل ہوتا ہے محنت، حاصل ہوتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حاصل ہوتا ہے استادوں کی خدمت میں رہنے سے، ان کی صحبت میں۔ اگر یہ حاصل کر دیا سب کچھ حاصل ہو گیا۔ میں تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات طلباء کو جنہوں نے دور حدیث کی تکمیل کی، جنہوں نے تحفظ الفقہ کی تکمیل کی، اور ان کے اساتذہ کرام کو جنہوں نے انہیں تیار کیا، ان کے والدین کو جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس کام کے لیے تیار فرمایا، اور ان کے سارے خاندانوں کو اور اس مدرسے کو۔ مجھے مدرسے کا لفظ بہت اچھا لگتا ہے بنسبت جامعہ کا،
تو اگرچہ ہم آج کل وہی جامعہ کے لفظ بہت استعمال کرنے لگے ہیں، تو لیکن مدرسہ میں جو مزہ ہے اس لفظ میں، تو وہ شاید جامعہ میں نہیں. تو میں مدرسے کا میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جس میں الحمدللہ ایسے باصلاحیت لوگ تیار ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو صحیح معنی میں علم نافع عمل صالح عطا فرمائے، اور اپنے اساتذہ کا اور اس درسگاہ کا وقار بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان علوم کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.